اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کفار کو یہ گمان ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کہہ دیجئے ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ کرتے رہے ہو، اور یہ بات اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ کفار جو ہے وہ قیامت کے دوبارہ نئی زندگی کے قائل نہیں تھے، اس لیے وہ لوگ کہتے تھے کوئی مَن یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جبکہ یہ خاک ہو چکی ہو۔ وہ بعید سمجھتے تھے، ناممکن سمجھتے تھے۔ کہا کہ مَن یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے جس نے پہلے ہیچ سے عدم سے ان کو وجود دیا ہے، وہ ان کو اعادہ وجود آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے۔ قل بلی وربی، قسم ہے میرے رب کی، وہی قسمیہ، میرے رب کی قسم ہے کہ لتبعثن، تم ضرور مبعوث ہوں گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ دوبارہ اگر زندہ نہ ہونا ہوتا، حساب کتاب نہ ہوتا ہے، تو یہ دنیا اور یہ زندگی عبث ہو جاتی۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ جس نے تم کو عدم سے وجود دیا ہے، اس کو وجود سے وجود دینا بہت آسان ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، لہذا اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لے آؤ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ جب لتبعثن، جب قیامت ہر صورت میں برپا ہونے والی ہے تو ایمان لے آؤ تاکہ نجات مل جائے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ والنور، اور اس نور پر بھی ایمان لے آؤ، الذی انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کے اوپر بھی ایمان لے آؤ۔ ٹھیک ہے، قرآن پر ایمان لے آنے کا مقصد ہے اللہ کے اوپر ایمان، رسول کے اوپر ایمان، اور قرآن کے اوپر ایمان، اور رسول کے حدیث کے اوپر بھی ایمان۔ قرآن پر ایمان کا لازمہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ دو جملوں میں سنت رسول کی حیثیت بیان فرمائی کہ سنت رسول بھی اس نور کا حصہ ہے جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن اور حدیث جو ہے وہ آپس میں قابل تفریق نہیں ہے، قرآن اور حدیث، ٹھیک ہے، یہ قرآن اور حدیث قابل تفریق نہیں ہے۔ نہیں کہہ سکتا کوئی مسلمان میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا ہوں، کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ آپ کہیں گے کہا ہے لوگوں نے، یار ہم اس میں نہیں جاتے،
ہم یہ اصولی بات کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کہہ سکتا، ایک مسلمان نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے؟ قرآن اگر آپ کے لیے کافی ہے تو قرآن نے کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ لازمہ ہے۔ ایک دوسرا ایمان باللہ و ایمان بالرسول، اللہ پر ایمان لے اور رسول پر ایمان لے۔ رسول پر ایمان لانے کا لازمہ کیا ہے؟ رسول کی باتوں کو قبول کرو، سنت، دونوں میں سنت، یہ خود رسالت آپ کے اوپر ایمان لانے میں سنت ثابت ہے، اور قرآن پر ایمان لانے میں بھی سنت ثابت ہے۔ کوئی راہ فرار نہیں ہے سنت سے، احادیث سے، حدیث نبوی سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جی، لہذا کوئی مسلمان یہ نعرہ نہیں لگا سکتا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ جی کہتے ہیں قرآن کافی ہے، تو قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پر بھی ایمان لے آؤ، یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جی، اور تمہارے اعمال سے خدا باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تم نے حساب دینا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاته ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ جس روز اللہ اجتماع کے دن تمہیں اکٹھا کر دے گا تو وہ فائدے خسارے کا دن ہوگا۔ تغابن، فائدہ خسارہ، اس کی تشریح آ جائے گی، تغابن کی تشریح آ جائے گی۔ یوم التغابن، یہ تغابن کا دن ہے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے، اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے گا۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ابد تک رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، ابد تک رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے، ایک ابدی کامیابی، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع، یہ اجتماع کا دن ہے، اس میں اولین و آخرین سب ایک جگہ جمع ہو جائے۔ بہت بڑا مجمع ہوگا، اولین و آخرین تمام مخلوقات اس میں جب حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ ذالک یوم التغابن، یہ فائدہ اٹھانے والوں کے لیے فائدہ اٹھانے اور خسارہ اٹھانے والوں کے لیے خسارہ اٹھانے کا دن ہوگا، تغابن ہوگا۔ غابن کا مبارک صیغہ مفاعلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ التغابن، غابن کا مفاعلہ ہے، شر لے کر خیر چھوڑنے والا۔ تغابن، غبن، وہ مغبون ہے، خسارہ اٹھانے والا، اور خیر لے کر شر چھوڑنا، یہ غابن ہے، خسارے میں ڈالنے والا۔ خیر لے کر شر چھوڑنا غابن ہے۔ تغابن، غابن، خسارے میں، ایک دوسرے خسارے میں ڈالنے والا، شر کو چھوڑ کے خیر
خیر کو چھوڑ کے شر، یہ ہے وہ دن ہے قیامت کے دن، تغابن۔ اس کے بعد یوم التغابن کہنے کے بعد فرمایا کہ اس تغابن میں اس نقصان اور فائدے کے سودے میں، اس خسارہ اور منافع کے سودے میں جو ہے کون کامیاب ہونے والا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ اس میں کامیاب ہونے والے جو ہیں وہ ایمان باللہ ہے۔ یہاں پر یہ تغابن کی تشریح میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ما من عبد مؤمن يدخل الجنة الا ارام مقعده في النار لو اساء۔ کوئی مومن جنت میں داخل نہیں ہوتا ہے مگر ان کی اس کو جہنم میں اس کی جگہ دکھائیں گے۔ لو اساء، اگر یہ برا آدمی ہو جاتا، یہ دیکھ تو نے ایمان لے آ کر کے اپنے آپ کو نجات دلائی ہے، ورنہ تمہاری وہ جگہ تھی جہنم میں۔ دیکھ کہ جنت لے جانے سے پہلے جہنم میں اس کی جگہ دکھائیں تاکہ جنت کی قدر و معرفت بڑھ جائے۔ اس جگہ میں جانے سے مجھے بچا لیا گیا، سبحان اللہ۔ لو اسا لیزداد شکر، تاکہ شکر زیادہ ہو جائے کہ وما من عبد يدخل النار الا ارى مقعده من الجنة لو احسن لیزداد حسرة۔ کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا مگر ان کی جنت میں اس کی جگہ دکھائی جائے گی۔ دیکھ اگر تو مومن بنتا، تو نیک انسان بنتا تو جنت میں تجھے وہ جگہ ملنا تھی۔ پھر افسوس بڑھ جائے گا، یہ جگہ چھٹ گئی مجھ سے اور ادھر جہنم کے آتش میں جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا اس تغابن میں، اس خسارہ فائدے کے سودے میں فائدہ اٹھانے والے کون ہے؟ ومن یؤمن، وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، کہ اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل انجام دے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل کے بغیر عمل نہیں تو ایمان نہیں ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک فرقہ ہوتا تھا مرجئہ کہتے تھے، جو صرف ایمان کو کافی سمجھتے تھے، ان پر ہمارا ائمہ علیہم السلام نے لعنت بھیجی۔ اگر اس کی یہ یکفر عنہم سیئاتہ، عمل صالح جو ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ مجھے یہ نیک اعمال جو آپ انجام دیتے ہیں اس کا ثواب ہے ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ دو باتیں۔ صلاۃ اللیل کفارۃ لذنوب النہار، رات کی نمازیں دن بھر جو آپ نے گناہ کیا اس کے کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جی، یہ عمل صالح جو ہے اس کا صرف ثواب ہی نہیں ہے، عذاب سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ وَيَدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، دوسرا یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح والے ان جنتوں میں داخل ہو جائیں گے، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔
خالد خلود ہمیشہ کو کہتے ہیں جی، اور ابدا اس کی تاکید ہے جی، ہمیشہ۔ جنت کی زندگی جو ہے وہ کتنی مدت کے لیے ہے؟ کتنی مدت نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہمیشہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی 1,00,000 سال، لاکھ ہمیشہ ہوتا ہے، لاکھ، چلو 1,00,00,000 سال، کروڑ ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہے تو کروڑ نہ ہوا، چل 1,00,000,000 سال۔ یار اگر آپ تعداد میں لاتے ہیں وہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اچھا 1,00,000,000 سال، پھر بھی ہمیشہ نہیں ہے، محدود ہے، 1,00,000,000 سال محدود ہے۔ اللہ اکبر، کروڑوں سال ختم نہ ہونے والی زندگی، ابدی زندگی جی، اس کی طرف جانا ہوتا ہے ہم، خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم۔ یہ عظیم کامیابی نہیں ہے، ابدی کامیابی۔ ہم دنیا میں کوئی کام انجام دیتے ہیں، اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم بہت کامیاب 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 کہتے ہیں۔ یار چند سال زندہ رہو گے اور اس کے لیے تھوڑی سی چیز مل گئی، اس کو آپ کامیاب کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کو کامیاب کہتے ہیں، فوز عظیم یہ ہے جی۔ اگر سمجھنے والے سمجھے اور اگر عقل سے کام لے تو اس ابدی زندگی پر جان مارنا نہیں چاہیے جی، سبحان اللہ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی، وہی اہل جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جی، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے یہ تغابن میں خسارہ اٹھانے والوں کا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جی۔ 1 گھنٹہ 1 دن رہنا گوارا نہیں ہوگا، جہنم کا عذاب ہمیشہ رہیں گے جی۔ انا للہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ مصائب میں سے کوئی بھی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نازل نہیں ہوتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے جی۔ یہاں روایت ہے کہ کافروں نے کہا کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو مسلمان مصیبتوں میں مبتلا نہ ہوتے۔ دیکھو کتنے اذیت سہ رہے ہیں، کتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ مسلمان حق پر نہیں ہے۔ ما اصاب من مصیبت، مصیبت ایسے حادثے کو کہتے ہیں جو انسان کے لیے نامطلوب ہے اور باعث ضرر ہے، باعث اذیت ہے، اس کو مصیبت کہتے ہیں۔ بِإِذْنِ اللہ، اذن کس کو کہتے ہیں؟ عدم مانع، رکاوٹ نہ ڈالنے اور ہونے دینے کو اذن کہتے ہیں۔ جی آپ اذن دیتے ہیں، یہ اذن ہے، یعنی کر سکتے ہو، یعنی اللہ سبب اور علت تاثیر میں رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ اچھا جی، اللہ بِإِذْنِ اللہ، اذن خدا سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں
جو نظام موجود ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا ہے نظام موجود؟ ہر علت کا اثر ہوتا ہے، یہ ہر سبب کا ایک مسبب ہوا کرتا ہے۔ جی، اور اللہ تعالیٰ اس نظام میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے کہ علت و سبب جو ہے وہی نظام علت و سبب، نظام علل و اسباب قائم ہے اس کائنات میں۔ بغیر علل و اسباب کے اب اللہ ان یجعل الاشیاء الا باسبابها، یہ بغیر علت و سبب کے اندھا دھند کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہر کام کے لیے ایک سبب درکار ہوتا ہے۔ جی، وہ کام اچھا کام ہے تو اس کے لیے چاہیے، وہ برا کام ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک سبب اور ایک علت محرک ہوتا ہے۔ یہ نظام کائنات ہے اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اچھا کام کرنا ہے تو اس کے سبب کی طرف جانا ہوتا ہے، اس کی علت کی طرف جانا ہوتا ہے، براہ راست نہیں کر سکتے آپ۔ ٹھیک ہے، یہ نظام تکوینی اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام تکوینی نظام علت و معلول اور سبب و مسبب ہے، اور اسی کے بنیاد کے اوپر یہاں پر ارتقاء ہے اور اسی کی بنیاد پر یہاں تنزل ہے۔ ٹھیک، اور یہ نظام، یہ علت و سبب کا نظام ایسا عجیب نظام ہے کہ یہ کوئی کسی کا لحاظ نہیں رکھتا، غیر جانبدار ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں جو چھری ہے وہ تیز ہے تو دھب کاٹے گی۔ جی، ٹھیک ہے، اگر آپ کی چھری کی دھار کند ہے 1000 بڑھ کر نہیں کاٹے گی، اور کافر کے ہاتھ میں چھری ہے تیز دھار والا، وہ ٹھیک ٹھاک کاٹے گی، آپ کی چھری نہیں کاٹے گی۔ یہ غیر جانبدار ہے۔ آپ مسلمان ہیں، وہ کافر ہے، نہیں، دونوں کے علت اور سبب کار فرما ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کے لیے بھی غیر جانبدار۔ جی، اور ایک چھری ہے، اس سے ایک مظلوم کا گلا کاٹتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تیز دھار چھری ہے، وہ مظلوم کا گلا بہترین کاٹے گی۔ آپ مذمت کریں گے اس چھری کی؟ نہیں، یہ وضع کردہ قانون کے تحت ہے۔ یہ چھری تیز دھار ہے، مظلوم کا گلا آسانی سے کٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، گولی لگتی ہے مومن کے سینے کے اوپر تو اس سینے کو چھلنی کر دیتی ہے گولی۔ وہ گولی منافق کافر گولی، مومن کا سینہ تھا، تم نے کیوں چھلنی کیا؟ میں گولی ہوں، مجھے نہیں پتہ یہ مسلمان کا سینہ ہے یا کافر کا سینہ ہے۔ جی، میں نے ایک طرح کی تباہی مچانا ہے بس۔ جی، وجہ اسی طرح جو دھماکے ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہاں سے زد میں آنے والے کافر ہے مومن ہے، کیا ہے، وہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا ایسا نہیں ہوتا کہ تیز دھار ہونے کے باوجود مومن کا گلا نہ کاٹے، کافر کا گلا کاٹے، جانبدار نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ٹھاک کاٹے گا مومن کا گلا بھی۔ ٹھیک ہے، اور کوئی گولی جو ہے وہ بھی جانبدار نہیں ہوتا، وہ مومن کا سینہ چھلنی نہیں کرتی اور کافر کا سینہ چھلنی کرتی، ایسا نہیں ہوگا، وہ دونوں کا سینہ یکساں چھلنی کرتی۔ اگر یہ دونوں گولی ایک قسم کی ہیں، وہ
مثلا رائفل بھی ایک قسم کی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مصائب میں سے کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ لہٰذا مسلمان یہ توقع نہیں رکھیں گے نا کہ اس کے لیے کائنات پر نافذ یہ جو نظام ہے اور حوادث ہے مسلمان اس کے شکار نہ ہو، نہیں ہو سکتا، ایک جیسا شکار ہو جائیں گے سب لوگ۔ جی، بھوک کھانا نہ ملے تو کافر کو بھوک لگتی ہے، مسلمان کو بھی بھوک لگے گی، پیاس دونوں کو لگے گی۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور غیر جانبدار نظام ہے۔ یہاں یہ بات ذہن رکھنا ہوتا ہے کہ اللہ بإذن اللہ، یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ اذن خدا سے مراد کیا ہے؟ اذن سے مراد اذن تکوینی ہے، اذن تشریعی نہیں ہے۔ اذن تکوینی کیا ہے؟ فطری طور پر، فطری طور پر چھری اور گولی کا اثر ایک جیسا ہے، فطری طور پر۔ جی، تکویناً خلقتی حوالے سے، تخلیقی حوالوں سے دونوں ایک، کوئی فرق نہیں، تخلیقی حوالوں سے۔ تشریعی حوالوں سے ایک جیسا نہیں ہے، قانون کے حوالے سے ایک جیسا نہیں ہے۔ مومن کی چھری کاٹنا حرام ہے، شریعت نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ مومن کے سینے کے اوپر گولی چلانا ممنوع ہے، نہ چلاؤ۔ یہ چلانا نہ چلانا انسان کے ارادے میں ہے، بس میں ہے، اس کے لیے شریعت کا حکم ہے۔ چلنے کے بعد جو گولی لگے گی وہ تکوینی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔